السلام علیکم تمام ویورز تک میرا سلام پہنچے۔ میں نے پچھلے ایک مہینے سے کوشش کی کہ پتہ لگاؤں کہ F-17 تھنڈر طیارے اور تیجاس میں کیا فرق ہے۔ تو یقین جانیں میں نے کافی بلاگز دیکھے، ویب سائٹس دیکھے، آرٹیکلز دیکھے، پاکستانی سائٹ کے بھی اور انڈین سائٹ کے بھی، لیکن ہر طرف میں نے دیکھا کہ وہ بائسڈ تھے۔ انہوں نے اپنے طیارے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا اور سامنے والے طیارے کو زیرو کہہ کر پکارا، لیکن یقین جانیں حقیقت ایسی بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو کمپیریزن دوں گا، بالکل فیئر، بالکل صاف۔ میں کسی کی سائڈ نہیں لوں گا، نہ پاکستانی سائڈ نہ انڈین سائڈ۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا، کیونکہ حقیقت جاننے کے بعد ہی ہماری ایئر فورس اس پر ورک کر سکتی ہے، اور حقیقت جاننے کے بعد ہی ہم اپگریڈیشن کی طرف جائیں گے۔ ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے اور یہ گن نہیں کہیں گے کہ ہمارا سب اچھا ہے۔ ممکن ہے کہ دشمن نے بھی کچھ ایسے ہتھیار جمع کر لیے ہو جو ہمارے طیاروں کے لیے خطرہ ہو۔ تو یہ کمپیریزن جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بالکل ریئل ہے۔ تو یہ کمپیریزن ہے F-17 تھنڈر بلاک 3 اور تیجاس MK-1A کے بارے میں۔ تیجاس نے اپنی پہلی اڑان بھری 4 جنوری 2001 کو، اور F-17 نے اپنی پہلی اڑان بھری 25 اگست 2003 کو۔ جب بھی کوئی طیارہ پہلی پرواز یا پہلی اڑان لیتا ہے تو وہ پروٹوٹائپ ہوتے ہیں۔ پروٹوٹائپ بیسیکلی یہ ہوتے ہیں ٹیسٹنگ پرپس کے لیے، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو اس کے سٹرکچر میں یا کوئی اور چیز میں تو اس کو چینج کیا جا سکے، اور اس کے بعد اس کو فائنل پروڈکشن پر لے کے جا سکتے ہیں۔ F-17 پاکستان نے ابھی تک 140 بنا لیے ہیں، جس میں سے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 ہے، اور بلاک 3 پہ بھی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ٹوین سیٹ بھی بنا لیا ہے F-17 بھی۔ اس طریقے سے انہوں نے تیجاس کے بھی ویریئنٹس بنائے ہیں، لیکن مسئلہ تیجاس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے 33 طیارے بنائے ہیں، جس میں سے 16 پروٹوٹائپ ہے اور باقی ابھی تک ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی ٹیسٹنگ پوری نہیں کی اور اس پہ ٹیسٹنگ جاری ہے۔ ویپن لوڈ کر کے دیکھا جا رہا ہے اور ہٹ پوائنٹ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تیجاس آپریشنل طیارہ نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، جبکہ F-17 بلاک 3 تو آپریشنل ہے اور اس نے انڈیا میں گھس کے طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ 27 فروری 2019 کا سرپرائز انڈیا کو ابھی تک یاد ہی ہوگا۔ اب لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، میں آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں کہ F-17 طیارہ بڑا ہے تیجاس سے۔ جو طیارہ چھوٹا ہو وہ اس کو بینیفٹ دیتا ہے، اور بڑے طیارے کے بینیفٹ کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ رڈار میں ویزیبل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کا ایمٹی ویٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں کو لوڈ کر دیا جائے تو تیجاس زیادہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ 13,500 kg تک ہتھیار اس میں میزائل وغیرہ لوڈ ہو سکتے ہیں، جبکہ F-17 میں 12,385 kg تک ویپن کو اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ اب آتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز انجن کے بارے میں۔ تو F-17 میں سیم RD-93 انجن جس کو تھوڑا اپگریڈ کیا گیا ہے، اور WS-13 انجن، ان دونوں میں سے ایک لگایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں تیجاس کے پاس ہے F-404 جو جنرل الیکٹرک کا انجن ہے، اور جو استعمال ہو رہا ہے F-18 ہارنیٹ میں بھی۔ تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تیجاس کو برتری حاصل ہے F-17 کے اوپر انجن کے معاملے میں۔ تو پاکستان کو بھی نئے جو WS کے ورژن ہے اس کے بارے میں جانا چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اور انجنز کو پروکیور کریں جو الٹرنیٹ ہو یا بیٹر ہو F-404 سے۔ اس کے علاوہ اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو F-17 تھنڈر بلاک 3 اور تیجاس MK-1A کی سپیڈ برابر ہوگی، یعنی 1.8 میک سے 2 میک کے درمیان ہوگی۔ جہاں تک ویپنز کا سوال ہے تو پاکستان استعمال کرے گا شارٹ رینج کے میزائلز، اور لانگ رینج میں PL-15 کی طرف جائے گا جس کی رینج ہے 200 کلومیٹر کے لگ بھگ، اور انڈیا استعمال کرے گا اپنا ایسترا میزائل۔ برہموس کا انہوں نے لائٹ ورژن بنایا ہے تو وہ استعمال کریں گے۔ تو جہاں تک میزائلز کے سوال ہیں تو اینٹی شپ میزائلز وہ بھی استعمال کریں گے، اور پاکستان بھی استعمال کرے گا۔ تو یہ دونوں وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کوئی فکس میزائل نہیں ہوتے، ہر وقت کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپ گریڈ ویریئنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اب آتے ہیں رڈار کے آپشن کی طرف۔ جو JF-17 میں رڈار ہوگا وہ KLJ-7A چائنیز آئزر رڈار ہوگا، جبکہ انڈیا استعمال کرے گا اسرائیلی الٹا آئزر رڈار۔ یہاں پہ میں ان ویورز کو بتاتا ہوں جو ٹیکنیکل نہیں ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو شوق ہے طیاروں کے بارے میں جاننے کا، تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ الیکٹریسٹی ہے کہ کس رڈار کو الیکٹریسٹی زیادہ مل رہی ہے، اس کے مطابق کسی بھی رڈار کی رینج زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔ تو اگر انجنز کو دونوں کو دیکھا جائے تو غالباً دونوں کو الیکٹریسٹی پاور سیم مل رہی ہے، یعنی ان کے رینج میں اتنا فرق نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ہارڈ پوائنٹ کی طرف۔ JF-17 کا ہارڈ پوائنٹ ہے 7 اور تیجاز کا ہے 8، یہاں پر بھی اس کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیلمٹ ماؤنٹنگ ڈسپلے ہے وہ تو دونوں میں ہی ہوگا، لیکن پرائس میں JF-17 کو برتری حاصل ہے کیونکہ اس کی پرائس کم ہے۔ $25 ملین میں ایک طیارہ بنے گا، جبکہ تیجاز کا $43 ملین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کنٹریز پاکستان اور انڈیا سے سیم طیارے خریدنا چاہے تو سیم پرائس پہ پاکستان 3 طیارے فروخت کرے گا، جبکہ انڈیا 2 طیارے فروخت کرے گا۔ تو پاکستان کو برتری حاصل ہے پرائس کے حساب سے بھی، کہ اس نے جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 بنایا ہے تو وہ چیپر ہے تیجاز کے کمپیریزن میں۔ اب ایک چیز میں تیجاز کو برتری حاصل ہے JF-17 تھنڈر پر۔ JF-17 تھنڈر بنا ہوا ہے ایلومینیم الوائے کا، جبکہ تیجاز بنا ہوا ہے کمپوزٹ باڈیز کا۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں طیارے ایک سمت میں آ رہے ہوں تو سب سے پہلے رڈار آئیڈینٹیفائی کرے گا JF-17 تھنڈر کو، کیونکہ وہ ہے ایلومینیم الوائے کا۔ اس کے بعد وہ ڈیٹیکٹ کرے گا تیجاز کو جو بنا ہوا ہے کمپوزٹ باڈیز کا۔ تو یہاں پہ میں اپنے پاکستان ایئر فورس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی اس پوائنٹ کی طرف دیکھیں، اور اگر نیو اپ گریڈ ورژن آ رہے ہیں JF-17 بلاک 4 تو اس میں بھی کمپوزٹ باڈیز یا اسٹیلتھ کیپیبلٹیز کو اپنائیں، کیونکہ یہ رڈار پر زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں۔ اپنے ویورز کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بکس میں یا جو ٹیسٹنگ ورژن ہو اس میں ان کی کنفیگریشن کو اگر وہ زیادہ بھی ہو تو زیادہ نہیں مانی جاتی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو امریکن YF-23 طیارہ جو امریکن نے ابینڈن کر دیا ہے اور اس کو اپنے ایئر فورس میں نہیں لیا، وہ 5th جنریشن کا طیارہ تھا، اور سارے طیاروں سے جو ایشیا میں اس وقت پرواز کر رہے ہیں Su-57 سے اس سے اچھا تھا، لیکن امریکہ نے اس کو نہیں لیا۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی طیارہ کی کنفیگریشن آپ اچھی کر لو تو اچھا ہی رہے گا۔ جس طریقے سے اپنے عام ویورز کو بتا دوں کہ ایک طیارہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا کنکور، اور جس نے فضائی سفر کو انتہائی مختصر کر دیا تھا، اور جس نے لندن سے نیو یارک تک کا سفر آدھا کر دیا تھا، لیکن کریشز کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور تمام طیارے گراؤنڈز کر دیے گئے۔ وہ طیارہ آج کہیں استعمال نہیں ہو رہا، لیکن بوئنگ جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فضا میں منوایا۔ جس طریقے سے امریکن طیاروں جس کا میں نے ذکر پہلے کیا ہوا ہے F-23، اس کو اس لیے ابنڈن کیا، اس نے فضا میں اپنے آپ کو نہیں منوایا۔ F-22 رافٹر نے جیت پائی اور فضاؤں میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا ارجن ٹینک جو انڈیا کے پاس ہے اور الخالد ٹینک جو پاکستان آرمی کے پاس ہے، ان دونوں میں کیا کمپیریزن ہے اور اس میں کس کو بینیفٹ حاصل ہے اور کس کو نہیں ہے۔ تب تک میں آپ کو کرتا ہوں اللہ کے حوالے۔ اللہ حافظ۔